جہیز دینے کے بعد بھی ہماری بیٹیاں یا ہم عورتیں خوش کیوں نہیں رہ سکتیں، اسی ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی اور ساتھ ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں دال، اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ جی آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دینا چاہیے۔ بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ ہم میں سے موسٹلی جو بچیاں ہوتی ہیں یا ہم خواتین جو ہوتی ہیں ان کو ایک کمرے کا ایک روم ملتا ہے، اس ایک روم میں ہی اس کی کل کائنات ہوتی ہے۔ جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں اور وہ آگے جا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک روم میں پورے گھر کا سامان مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں 3-4 دیورانی جٹھانیاں رہ رہی ہوتی ہیں، پھر گھر میں مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی ریزن کی وجہ سے ہم بھی سیپریٹ ہوئے۔ پر سیپریٹ کیا ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ کے گھروں میں رہنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ رینٹ پے کرنا بھی مشکل ہے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آج بھی اسی طرح سے ہوا کہ میں رینٹڈ ہاؤس میں رہتی ہوں، تو ہمارا جو مالک مکان ہے وہ تنگ کر رہا تھا کہ آپ یہ نا گھر خالی کر دیں۔ تو یہ گھر خالی کر دیں، آپ کو پتہ ہے ایزی نہیں ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا۔ پر کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ جہیز لے آتی ہیں، پورے گھر کا سامان لے آتی ہیں، لیکن اس پورے گھر کے سامان کو رکھنے کے لیے گھر بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کا ارمان اتنا زیادہ کرتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، ہر کوئی ایک جیسی قسمت کی مالک نہیں ہوتی۔ بہت ساری خواتین کو شادی کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جوائنٹ فیملی میں بھی رہنا پڑتا ہے، ایک روم میں بھی سروائیو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب اگلی بہو آتی ہے تو وہ انہیں رینٹ پہ بھی جانا پڑتا ہے۔ تو جب رینٹ پہ ہم لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اگر رینٹ دے دیں تو پھر بچت کیا ہوگی، اور اگر بچت کرتے ہیں تو پھر گھر کہاں رہیں گے ہم۔ تو پاکستان میں ویسے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں گھر کا چولہا جلانا ہی مشکل ہو چکا ہے، اور گھر کے وسائل کو مینیج کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ جب کل سے مجھے یہ بات پتہ چلی نا کہ وہ مکان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ خالی کر دیں، ہمیں آپ کو 6 ماہ دیتے ہیں یا اس طرح سے، پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اسے کسی طرح سے مناتے ہیں تاکہ ہمیں گھر نہ چھوڑنا پڑے، تاکہ جو ہے نا بچے بھی قریب قریب اسکول جاتے ہیں اور ہمیں گھر نہ چھوڑنا پڑے۔ تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس بات کو میں نے ذہن میں رکھا، تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھو کہ جہیز کی بجائے اگر گھر ہوتا تو انسان چٹائی پہ یا 4 چارپائیوں پہ اور چولہا ایک ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے وہ کر کے اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس گھر ہی نہ ہو تو وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ گھر میں جو رہنے والی عورت ہوتی ہے اس نے سامان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، اس نے آئے گئے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اسے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ مرد حضرات کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ وہ تھوڑی دیر باہر ٹائم سپینڈ کر آ جاتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ میری دال جو ہے وہ بن گئی تھی، میں نہا کر آ گئی تھی، اور پھر میں نے جو ہے روٹی بنانا شروع کر دی تھی۔ روٹی بناؤں گی اور ساتھ ساتھ اگر کسی کو بھوک ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ بھی دے دیتی ہوتی ہوں، یا پھر ساری روٹیاں بنا کر پھر ہم اکٹھے بیٹھ کر بھی کھا لیتے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں انہیں بھوک جلدی زیادہ لگی ہوتی ہے، تو پھر میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں ہر حال میں میرے ساتھ کھانا ہے، تو میں بچوں کو سرو کر دیتی ہوتی ہوں اور پھر بعد میں خود کھا لیتی ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ہی اپنا جو کچن ایریا ہے اس میں سارا یہ صاف کر کے کلین کر کے پھر میں نا کھانا کھاتی ہوں۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو ہے نا برڈن بھی کم فیل ہوتا ہے، اور ایزی ہو کے انسان کھانا کھا کے چاہے تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائے، چاہے سیل دیکھنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے اور برڈن فیل نہیں ہوتا، اور اس طرح سے بچے بھی آپ کے ساتھ ایزی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ میری یہی روٹین ہے، میں اس طرح سے کرتی ہوں۔ اور جو ہے نا پھر اس طرح سے ہے کہ آٹا جو ہے نا وہ میں 2 ٹائم کا اکٹھا ہی گوندھ لیتی ہوں، یعنی کہ وہی ناشتے میں ہو جاتا ہے، وہی شام کا کھانا ہو جاتا ہے آٹا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
گوننا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن میں کبھی بھی وہ ایسا نہیں فیل کرتی کہ میں کیوں کروں، میں کیونکہ ہم نے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بنانا ہے۔ صاف ظاہر ہے بچوں کو کون بنا کے دے، تو فوراً سے پھر آٹا گوندھ بھی لیتی ہوں، بعض اوقات ضرورت ہو تو گوندھ بھی لیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا بن جاتا ہے لیکن ناشتے کے لیے کم رہ جاتا ہے، تو پھر اس طرح سے یا رات کو گوندھ کے رکھ دیتی ہوں یا پھر صبح ارلی مارننگ۔ تو اس طرح سے نا کام جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتے ہیں۔ اور باقی آپ میری کہ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو جہیز دینا چاہیے یا گھر؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے بول تو نہیں بولتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ نے گنجائش دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو میں بھی گھر بنا کر دوں گی۔ اور باقی رہ گئی سامان کی بات، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ انسان کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسی نیتیں ہوتی ہیں ویسی مرادیں ہوتی ہیں، لیکن بس میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کروں کہ جو بیٹیوں کے پاس جہیز ہے، جہیز سے کہیں زیادہ ضروری گھر ہے، کیونکہ گھر کا ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک بچی جسے ہم، جو عورت ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر کی پریشانی لیتی ہے، سسرال والوں کی پریشانی لیتی ہے، ہر کسی کی ٹینشن لے کے وہ وقت سے پہلے بوڑھی اور پریشان حال عورت بن جاتی ہے، بکھرے بال اور اپنا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ بیچاری بھی کیا کرے جب وسائل ہی نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح سے گزارے ہوں گے؟ صاف ظاہر ہے اگر آج کے دور میں 3 بچے ہیں یا 2 ہیں، میرے ماشاءاللہ سے 3 ہیں، مجھے پتہ ہے 2 بچے اسکول جاتے ہیں اور ایک بیٹی جو ہے وہ ابھی اسکول نہیں جاتی، ابھی وہ اسکول گوئنگ ہو جائے گی، پھر اس کا بھی خرچہ بڑھ جائے گا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن آج کے مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بہت بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو روٹیاں جو ہیں وہ ہماری بن چکی تھیں، باتوں باتوں میں سارا کام شام جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ہے کہ آپ کو جو ہے نا بیٹیوں کے بارے میں، بیٹیاں بیچاری، ہم ماں باپ بیٹیوں کو نصیب نہیں دے سکتے، ماں باپ دنیا کی ہر چیز دے سکتے ہیں۔ اچھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔